مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجا امین جود العطا شفیعنا یوم الجزا کنت اعظم بین الدین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا وحدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور ایماننا و نور جاننا و نور ربنا محمد وعلى آلہ و صحابہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ تعالی بعبده خیرا اعطاه اللہ قلبا شاکرا او لسانا ذاکرا او بدنا صابرا صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم محمد احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے مالک کائنات بھی ہے رب العالمین بھی ہے اکثر الخالقین بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب و صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین المزین بکل ذہن کی حمد و ثنا کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے دربار لم یزل میں دعا کرتا ہوں میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ پاک اسے ایسا دل عطا فرماتا ہے جو دل ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے ایسی زبان عطا فرماتا ہے جو زبان ہر وقت ذکر خدا سے تر و تازہ رہتی ہے اللہ پاک اسے جسم ایسا عطا کرتا ہے چاہے دنیا کی جتنی سے بڑی مصیبت آ جائے ہر مصیبت میں ہر بلا میں وہ بدن صبر کرتا رہتا ہے اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ماہ ربیع الاول کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے آج جمعۃ المبارک کی گفتگو ہماری اس موضوع پر ہوگی کہ جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے
عشاقان رسول اپنی گلیوں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی چھتوں کو، اپنی بستیوں کو، اپنے شہروں کو سجاتے ہیں، اور بعض عشاقان رسول محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، اور بعض عاشق رسول روضہ رسول کے دیدار کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور بعض عشاقان رسول درود و سلام کی مجلس قائم کرتے ہیں، اور بعض دیوانے غریبوں پر مال خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ مال خرچ کرتے ہیں، اور بعض دیوانے عید کا دن مناتے ہیں، عید کا تہوار مناتے ہیں، اور بعض دیوانے وہ ہیں جو اپنے مکانوں کی چھتوں پر جھنڈے نصب کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ایک ایسی جماعت ہے جن کا یہ کہنا ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے، نہ میلاد قرآن پاک سے ثابت ہے، نہ حضور علیہ السلام کی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ اللہ پاک نے منایا تے نہ منانے کا حکم دیا، نہ نبی پاک نے اپنا میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق نبی کے سب سے بڑے دیوانے تھے، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت عمر پاک سب سے بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی سرکار کے دیوانے تھے، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ مولا علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام کے دیوانے تھے، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ احادیث کی 6 کتابیں ہیں جنہیں آپ سیاستہ کہتے ہیں، بخاری سے لے لیں، مسلم سے لے لیں، ترمذی پڑھ لیں، داؤد پڑھ لیں، ابن ماجہ پڑھ لیں، مشکات پڑھ لیں، ان 6 کتب میں آپ کو ایک حدیث بھی نہیں ملے گی جس میں لکھا ہو کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم کا میلاد مناؤ۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، آیا میلاد اللہ نے منانے کا حکم دیا کہ نہیں؟ میرے نبی نے اپنا میلاد منایا کہ نہیں؟ حضور کے صحابہ کرام نے میلاد منایا کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے میں اللہ کے دربار میں یہ دعا کروں گا کہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے حبیب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب میں کہتا ہوں جب میرا فضل ملے، میری رحمت ملے، خوشی کا اظہار کرو، نہیں۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے لفظ قل کا استعمال کیا وہ خاص مقام ہے، خاص چیزیں ہیں، بلا تمثیل۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں ایک ہوں، یہاں بھی لفظ قل ہے۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو، تمہیں خدا کی بھی محبت نصیب ہوگی، مصطفیٰ کی بھی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ نے اپنے آپ کو ایک کہلوایا، خود نہیں کہا بلکہ کہا قل اے حبیب آپ کہہ دیں۔ اللہ پاک نے نماز، روزے، قربانی کا ذکر کیا، خود نہیں کہا، فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کا ذکر کیا، خود نہیں کہا بلکہ اے حبیب آپ کہہ دیں۔ جب باری نبی کے میلاد کی آئی اللہ پاک نے فرمایا میں نہیں کہتا، جب سب کچھ آپ کے صدقے دیا ہے میں رب محمد کا میلاد بھی محمد کے صدقے عطا فرماؤں گا۔
اب اس پہ آپ غور کیجئے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے، سائل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اے اللہ تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو رازق بھی ہے، آسمانوں کو زمینوں کو بنانے والا تو ہے، نبیوں کی تخلیق فرمانے والا تو ہے، رسولوں کو بھیجنے والا تو ہے، قرآن کو نازل کرنے والا تو ہے، اے اللہ تو خود ہی کہہ دیتا، تو نے اپنے مصطفیٰ سے کیوں کہلوایا؟ فرمایا جب آمنہ کا لال اپنی زبان سے کل کہتا ہے یہ ادا میں رب کو بڑی پسند آتی ہے۔ دوسری وجہ اے اللہ کل آپ نے کیوں نہیں کہا، اپنے نبی سے کیوں کہا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں ایک ہوں۔ فرمایا بندہ وہ نہیں جو مجھے ایک مانے، بندہ وہ نہیں جو مجھے خالق اور مالک مانے، بلکہ بندہ تو میرا وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے ایک مانے۔ اب اس کی دوسری میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ اللہ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں میں خدا کو مانتا ہوں۔ کہا خدا کو کیوں مانتے ہو؟ اس نے آسمان بنائے؟ کہا نہیں۔ اس نے زمینیں بنائی؟ کہا نہیں۔ کہا وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اس لیے اسے رب مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس نے نبی بنائے اس لیے رب مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا خدا کو میں خدا اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرا رب نہیں میرے مصطفیٰ کا رب ہے، اور میرے مصطفیٰ نے کہا وہ ایک ہے تو ہم نے بھی کہا وہ ایک ہے۔ اگر ہمارا نبی کہہ دیتا وہ خدا دو ہیں، ہم اپنے نبی کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے کہہ دیتے خدا دو ہے۔ اسی طرح حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نبی پاک ایک سفر سے آ رہے، ایک کافر سے آپ نے خرید و فروخت کی اور اس میں اللہ کے رسول نے ایک اونٹنی خریدی۔ آپ نے عین موقع کے مطابق اس اونٹنی کے مالک کو قیمت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ نے کہا اونٹنی مجھے دو، اس نے عرض کی اللہ کے رسول میرا مال دو۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی تو میں نے تجھے مال دیا ہے، تجھے پیسے دیے ہیں۔ اس نے کہا آقا آپ کی شریعت کے مطابق جب تم خرید فروخت کرو تو دو گواہ رکھو، آپ دو گواہ پیش کریں۔ حضرت خزیمہ انصاری وہاں سے گزر رہے تھے، عرض کی اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس سے اونٹنی خریدی ہے، آپ نے اسے مال بھی دیا ہے۔ اب اونٹنی اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تو نے دیکھا تھا کہ میرا اور اس کا سودا ہوا؟ عرض کی آقا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں میں پیسے دیے؟ عرض کی آقا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر گواہی کیوں دی؟ عرض کی آقا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا وہ ایک ہے، آپ کے کہنے پر خدا کو ایک مان سکتے ہیں، آپ کے کہنے پر آپ کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اس وقت میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اس کائنات میں آدمی ہیں ایک کی گواہی ایک ہی مانی جاتی ہے، دو کی نہیں مانی جاتی۔ آپ نے فرمایا یہ خزیمہ میرا وہ صحابی ہے، اگر ایک گواہی دے گا اس کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کل اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے اللہ کیا فرماؤں؟ بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ملے پھر کیا کریں؟ اللہ کا فضل ہے کیا؟ سابقہ نبیوں کی آپ امت کی تاریخ پڑھیں، اگر وہ ایک گناہ کرتے نامہ اعمال میں 10 کے برابر لکھے جاتے، ایک نیکی کرتے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی۔ لیکن جب باری ہمارے نبی کی امت کی آئی، فرمایا نبی کا امتی جب گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے 1 لکھو، 10 نہیں لکھنے، فرشتہ 1 گناہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے
ابھی آپ نے ارادہ کیا، وضو کیا کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آئے نہیں، آپ نے ارادہ کیا، اللہ پاک فرشتے کو کہتا ہے لکھ دینے کی۔ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ ابھی عمل نہیں کیا، ارادہ کیا۔ فرمایا میرے نبی کے امتی نے ارادہ تو کیا ہے، اس کو لکھ دو۔ فرشتہ جب اس کا ارادہ لکھتا ہے، پھر جب وہ بندہ عمل کر بیٹھتا ہے، اللہ پاک اسے 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب نبی کا امتی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے لکھ دوں، ارادہ کر لیا۔ فرمایا نہیں، شاید توبہ کر لے۔ اے اللہ ابھی تو ارادہ نیکی کا کیا تھا، آپ نے کہا لکھ دو، اب گناہ کا ارادہ کیا۔ فرمایا نہیں، میرے نبی کا امتی ہے، شاید توبہ کر لے۔ تو سابقہ نبیوں کی امت میں یہ نہ تھا، یہ شان میرے اور آپ کے نبی کی امت کی ہے۔ دوسرے سابقہ نبیوں کا امتی قربانی کرتا تے جانور ہے، بیل ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، اسے اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھتا، آسمان سے بجلی یا آگ اچک لیتی، سمجھ جاتے بھئی بندے کا مال پاک ہے تے قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ آج جب ہماری باری آئی، جانور ہم زمین پہ ذبح کرتے ہیں، یہ ذبح کرنے والے کو پتہ ہے میری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ خدا کا رسول جاتا ہے پردہ کیوں رکھا؟ فرمایا یہ صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ معراج کی رات میرے نبی نے یہی دعا مانگی تھی، اللہ میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہوں میری امت کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا۔ تیسری وجہ، شام کو شکل بگڑ گئی، شام کو گناہ کیا، رات کو شکل بگڑ گئی، یا پیشانی پہ تحریر ہو جاتا یا دروازے پہ لکھا ہوتا فلاں بن فلاں نے آج رات یہ گناہ کیا ہے۔ نبی کا امتی صبح سے لے کر شام تک ہزاروں گناہ کرتا ہے، نہ دروازے پہ لکھا جاتا ہے، نہ پیشانی پہ لکھا جاتا ہے، نہ شکل بگڑتی۔ یہ تیرا کمال نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ میرا فضل ہے، میں رب جس کو چاہتا ہوں عطا فرماتا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے اللہ میں کیا فرماؤں؟ فرمایا بفضل اللہ، جب میرا فضل ملے، پھر وبرحمتہ، اور میری رحمت ملے۔ رحمت اور نعمت ایک ہی ہے۔ رحمت نعمت کیا ہے؟ 7 سمندر یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اولاد یہ ایک نعمت ہے، بے اولاد سے آپ پوچھیں، صحت ایک نعمت ہے، آپ بیمار سے پوچھیں، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا یہ ایک نعمت ہے، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا یہ نعمت ہے، چاند ستارے سورج یہ نعمت ہے، زمین سے سبزیاں اناج سب اگائے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ امام سیوطی فرماتے رب کعبہ کی قسم، مشرق سے لے کر مغرب تک، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہیں اور محمد مصطفیٰ جیسی نعمت ایک طرف ہے۔ کوئی محبوب اپنا محب کسی کو نہیں دیتا، ایک اللہ ہے جس نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہمارے نبی کو اپنا محبوب بنا کے وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اس نعمت کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ سابقہ نبیوں سے پوچھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار تورات پڑھی، اے اللہ اس تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے جو نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، میری امت بنا لے۔ فرمایا نہیں، موسیٰ کچھ اور مانگ لو، یہ احمد کی امت ہے۔ اے اللہ ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے، ایک نیکی کرے گی 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، اسے میرا بنا دے۔ فرمایا موسیٰ کچھ اور مانگ لو، یہ بھی احمد کی امت ہے۔ اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جو وضو کرے گی، قیامت کے دن اعضاء ان کے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، اسے میری امت بنا لے۔ فرمایا یہ بھی احمد کی امت ہے۔ آپ نے تورات کو بند کیا، اے اللہ نبوت بھی لے لے، رسالت بھی لے لے، مجھے بھی استاد دار مدینہ کا امتی بنا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، آپ کے خطاب میں ایک بڑھیا کھڑی ہوئی اور اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام
اس کائنات میں نہ آپ جیسا کوئی ہے نہ ہوگا، نہ آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے تے نہ قیامت تک ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب روک دیا، آپ نے فرمایا مائی تو نے جملہ بڑا کہا ہے، جملہ غلط ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ اس کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں اور نہ آئے گا، اور آپ کی ماں جیسی کوئی نہیں نہ کسی کی ہوگی۔ فرمایا ایک ہے، اس کی ماں میری ماں سے افضل ہوگی، وہ مجھ سے افضل ہوگا۔ پوچھا اس کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا اسمہ فی السماء احمد و اسمہ فی الارض محمد۔ آسمان والے احمد کہیں گے، زمین والے محمد کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بڑھیا نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو افضلیت کی بات کرتی ہے، مجھے عیسیٰ کو اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ نبی میری زندگی میں آ گیا اور اس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کی مجھے سعادت مل گئی، میں اپنے آپ کو کائنات کا خوش قسمت ترین نبی سمجھوں گا۔ ہمیں قدر نہیں ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ملے وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا یہ ہے میلاد، تم خوشی مناؤ۔ آپ اس آیت کو پھر غور سے پڑھ سن لیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ نہیں کہا فلیسجدوا میرے لیے سجدہ کرو، فلیرکعوا رکوع کرو، فلیشہدوا تشہد کرو، نہیں، فلیفرحوا جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو خوشی مناؤ۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت نعمت مصطفیٰ ہے، اس لیے جس مصطفیٰ جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، 12 ربیع الاول کو خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خوشی کرو۔ خوشی کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تکبر کی وجہ سے خوش ہونا، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے اونچا ہوں، میں امیر ہوں، میں طاقتور ہوں۔ اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے، واللہ لا يحب المتکبرین۔ ایک ہے اس لیے خوش ہونا کہ یہ نعمت اللہ پاک نے مجھے دی ہے، اور اس نعمت کو مد نظر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا اسلام کہتا ہے یہ جائز ہے۔ ہم جو 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے تکبر کی وجہ سے نہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مصطفیٰ جیسے ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ جو کہتے ہیں نا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے میلاد مناؤ، ہم کہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اب پہلا اعتراض سمجھیے گا، ایک پوسٹ چلائی جاتی ہے، پوسٹ میں یہ لکھا جاتا ہے اللہ نے میلاد منایا، اللہ نے میلاد کا حکم دیا، نبی نے منایا، نبی سے نہیں، نبی کے صحابہ جنہوں نے نبی کی خاطر جان دی وہ سب سے بڑے عاشق رسول تھے، ایک صحابی سے ثابت کرو میلاد منایا۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ۔ پہلی بات ہے ہمارا جوان سنی گھبرا جاتا ہے، جس کو کلمے نہیں آتے وہ میلاد کیا ثابت کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرے گا اپنے محلے کی قریب والی مسجد میں جائے گا، امام صاحب سے پوچھے گا، وہ عقلی جواب دے دے گا بھائی بچے کی سالگرہ منانا جائز ہے تو نبی کا دن منانے میں کیا حال ہے؟ ہمارا جوان مطمئن نہیں ہوگا، آخر کار وہ یہ فیصلہ کرے گا بھئی میلاد تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں۔ میں نے ہزاروں جوان کو یہاں پہ پلٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ کے، دین چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرتے، کہتے ثابت ہے۔ غلطی کیا ہے؟ آج ہر سنی، ہر پاکستانی چاہتا ہے میرے علاقے کا ایم این اے اچھا ہو، میرے علاقے کا پانی اچھا ہو، میرے علاقے کی جو سبزیاں پھل آتی ہیں وہ سب سے اچھی ہوں، گلیاں میری پکی ہوں، نالیاں میری پکی ہوں، فلاں ایس پی فلاں ڈی ایس پی یہ اچھا ہو۔ ارے تو نے ہر چیز اچھی مانگی ہے، کبھی یہ کہا ہے میرے محلے کی جو مسجد ہے وہاں پہ امام خطیب اچھا ہو؟ کبھی سوچا ہے تو نے مرنا ہے، کل تیرا جنازہ بھی اس نے پڑھنا ہے، تو نے جاہل کو بٹھا دیا ممبر پہ جو تجھے ساری زندگی شعر سناتا رہا،
قصیدے سناتا رہا، بابا بلے شاہ نے یہ کہا، پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ کہا، میں ان کے شعر سناتا رہا، ان کی زندگی پہ نہ خود چلا نہ تجھے چلایا، اس نے کیا کیا ہے؟ جتنی بھی مساجد اللہ ماشاءاللہ 70% مساجد میں جاہل خطیب بیٹھے، جو زیادہ سر لگا لے، زیادہ اونچی آواز کہتے بڑا عالم ہے۔ تو میلاد کا ایک حوالہ پوچھ لو، حضرت کو جواب ہی نہیں ہے، عقلی دلیل دے کے ہنس کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جوان گمراہ ہو گئے۔ اب سنو، جب وہ سوال کرتے ہیں اللہ نے میلاد منایا، ہم کہتے منایا، کہاں لکھا ہوا؟ ہم کہتے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے آپ میلاد کو سمجھیں، میلاد کہتے ہیں نبی کی ولادت کا ذکر کرنا۔ کیا کرنا؟ یہ نہیں کہ جھنڈیا جلوس لگا کہ یہ میلاد ہے، ولادت کا ذکر کرنا، اور قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، غور کیجئے گا، اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں موجود ہیں، میں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق، پھر آخری رسول آئے گا۔ ہے ولادت کا ذکر کہ نہیں ہے؟ سمجھ، آخری رسول آئے گا، لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، تم اس نبی پر ایمان بھی لانا، تم اس نبی کی مدد بھی کرنا۔ ابھی بھی نہیں سمجھا، میں بتاتا ہوں۔ جب میرے نبی کی آمد ہوئی، تمام نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تم ایمان بھی لانا، تم مدد بھی کرنا۔ معلوم ہوا نبی مرتا نہیں ہے، نبی زندہ ہوتا ہے۔ سب نبی میرے نبی پر ایمان بھی لائے، میرے نبی کی مدد بھی فرمائے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اگر دوسری کہتے پھر سورہ قصص میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ وہ آپ نے بچپن میں بزرگوں سے بھی سنا ہوگا، پگھوڑے میں ڈال دیا تھا، دریا میں جھولا چلتا چلتا حضرت آسیہ، اسے کو حضرت آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ اگر پھر بھی نہیں سمجھتے، پھر میں دلیل دیتا ہوں۔ جب نبی کی ولادت ہوئی اس سال جتنے عورتیں امید سے تھیں، اللہ پاک نے تمام ماؤں کو بیٹے دیے۔ کیوں؟ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں دستور تھا، بیٹی ہوتی زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ ماں کا دل اس وقت بھی تڑپتا تھا۔ اللہ پاک نے تمام ماؤں کو بیٹے دیے، دنیا کو بتا دیا آج تیرے گھر بچہ پیدا ہو تو مٹھائی مانگتا بانٹتا ہے۔ جب میرے محمد کی ولادت ہوئی، اللہ پاک نے ساری دنیا میں بیٹے بانٹے ہیں۔ اللہ نے یوں میلاد منایا۔ پھر اگلا سوال، کیا نبی نے میلاد منایا؟ کیا نبی کے کسی صحابی نے میلاد منایا؟ نبی نے میلاد منانے کا حکم دیا؟ میں کہتا ہوں ہاں، میرے نبی نے 1196 مرتبہ میلاد منایا۔ کہتے ہمیں ایک بار نہیں ملا، 1196۔ میں کہ جی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، حضور سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی تھی، میں نبی اپنے میلاد کی خوشی میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ 40 سال کی عمر میں میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، 63 برس میں میرے نبی کا وصال ہوا، ٹوٹل بنتے 23 سال، اور 23 سال کو ہر پیر کو 23 سال کے ساتھ ضرب دیں تو بنتا ہے 1196 مرتبہ میرے نبی نے اپنا میلاد منایا۔ دوسری دلیل دے دیتا ہوں، آپ نے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میرے اور آپ کے نبی منبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا صحابہ سے من انا، میں کون ہوں؟ قال انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب نبی نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، عبداللہ کا بیٹا ہو، عبد المطلب کا پوتا ہو۔
ان اللہ تعالی خلقنی فجعلنی فی خیرہم، جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا. ان اللہ تعالی فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر اللہ نے اس مخلوق میں 2 فرقے بنائے اور سب سے بہترین فرقے میں مجھے پیدا فرمایا. ان اللہ تعالی بیوتن، اللہ پاک نے پھر گھر بنائے، سب سے بہترین گھر میں مجھے پیدا فرمایا. قیامت تک نہ میرے گھر جیسا کسی کا گھر ہوگا نہ میرے نسب جیسا کسی کا نسب ہوگا. یہی ہے، اسی کا معنی میلاد ہے. میلاد کا معنی ولادت کا ذکر کرنا. اب اگلا سوال ہے وہ آپ پہ آزمائش ہے. کیا نبی کے کسی صحابی نے میلاد منایا؟ ابو بکر نے منایا، عمر نے منایا، عثمان نے منایا، مولا علی مرتضیٰ نے منایا. ہمارا جوان پریشان ہو جاتا ہے. بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ عمر پاک سے بڑھ کر کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ عثمان سے بڑھ کر کون نبی کا دیوانہ ہوگا؟ حیدر کرار سے بڑھ کر کون نبی سے محبت کرے گا؟ جب ان صحابہ نے نہیں منایا ہم کیوں مناتے ہیں؟ اب سنیے گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے، جواب مل جائے گا. آج سے 100 سال پہلے ہم نے اس مسجد میں بیٹھ کر خطاب کیا تھا تو آپ نے سنا تھا، یاد ہے؟ آج سے 100 سال پہلے میں نے خطاب کیا تھا تو آپ نے سنا تھا، یاد ہے؟ بولو نا، نہیں یاد؟ کیوں؟ 100 سال پہلے نہ میں تھا تو نہ 100 سال پہلے. آپ سمجھ آئے؟ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا. میں کہتا ہوں میلاد کہتے میلاد جس وقت ولادت ہوتی ہے. میں کہ جب نبی کی ولادت ہوئی ہے 40 سال بعد تو نبی نے اعلان نبوت کیا ہے. ایک صحابی بھی نہیں تھا. نہیں سمجھ آئی؟ بھائی میرے نبی کی ولادت ہوئی، سارے کافر تھے، کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. 40 سال بعد اعلان کیا تھا، 40 سال بعد نبی کے صحابہ بنے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ صحابی کا وجود تم ثابت کر دو، میلاد ہم ثابت کر دیتے. اب بھی نہیں آئی؟ چلو گھر جا کے سوچنا پھر آئے. پھر بھی کہتے ہیں نہیں نبی کی ولادت ہوئی، کسی نے میلاد منایا. میں کہتا ہوں نہیں منایا. تم سچے ہو. کیوں نہیں منایا؟ کیونکہ جب نبی کی ولادت ہوئی سارے مکہ والے کافر تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک مسلمان ثابت کرو. سارے کے سارے کافر تھے. اور جو حضور کا خاندان تھا وہ دین ابراہیم پر تھا. تو معلوم ہوا میلاد نہیں ہوا تو کافر میلاد نہیں مناتے. ٹھیک کہتے ہیں وہ نہیں ہوا، وہ غلط تو نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں حضور کی ولادت میلاد نہیں. ہم کہتے ٹھیک ہے میلاد تب ہوتا جب کوئی مسلمان ہوتا. چلو بھائی ٹھیک ہے، نبی کے صحابہ نہیں تھے. 40 سال بعد جب نبی نے اعلان کیا اس کے بعد کسی صحابی نے منایا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول کی قسم ہے، صحابہ نے منایا تو تیری مسلم شریف کے اندر ہے جو تو ڈنڈی مارتا ہے. اب سنیے گا حدیث. میرے اور آپ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا صحابہ کا ایسے حلقہ بنا ہوا تھا. لفظ پہ توجہ کیجئے گا. آپ نے فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، وَهَدَيْنَا لِدِينِهِ، اور اللہ کی حمد بیان کر کے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرا لاکھ 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 شکر ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، تو نے اپنا محمد ہمیں عطا فرمایا ہے. آگے لفظ سنیے گا، یہ ہے نا میلاد. ہم یہی کہتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو، ہم یہی کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میرے نبی کی آمد فرمائی، میرے نبی کو اس دنیا میں بھیجا، میرے نبی کے لفظ سنا. آپ نے فرمایا اللہ ہے، کیا تم قسم اٹھاتے ہو یہاں بیٹھ کے تم میری ولادت کا ذکر کر رہے تھے، میری آمد کا؟ انہوں نے عرض کی آقا ہاں ہم آپ کی قسم اٹھاتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں یا میں شک کر نہیں. آتانی جبریل، میں اپنے حجرے میں تھا، تم یہاں بیٹھ کر
میرے میلاد کا ذکر کر رہے تھے، آتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے، جبریل نے سلام کیا، فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کے آپ کا میلاد منا رہے ہیں تو خدا فرشتوں کے سامنے فخر فرما اللہ۔ پھر بھی نہ ملے، ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس اپنے گھر میں بیٹھ کے انہو یحدث ذکر فی ولد رسول اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے، میرے اور آپ کے نبی، آپ نے فرمایا اے عباس کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ کی ولادت کا ذکر کر رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں نبی کی ولادت کیسے ہوئی۔ آپ نے فرمایا حلت لکم الشفاعتی، اس میلاد کے صدقے قیامت کے دن میں محمد تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ پھر اگلا ایک اعتراض کرتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ ابو داؤد میں ہے، تو میں کہتا ہوں بدبخت، جب قرآن میں ہے تو پھر بخاری میں کیا ضرورت ہے؟ قرآن تجھے نہیں سمجھ آتا؟ جب قرآن میں اللہ نے نبی کی ولادت کا ذکر کیا، ہاں تیرا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے میں تجھے دوسرا حوالہ دے دیتا ہوں۔ ترمذی شریف جو ہے سیاستہ کی تیسرے نمبر پہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں اس کے اندر پورا باب ہے، ایک حدیث نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، باب ما جاء فی مولد النبی، پورا باب حضور کے میلاد پر ہے، اور اس کتاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے جس گھر میں یہ کتاب ہو گھر والے یقین کریں کہ اللہ کا رسول ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ایک اور اعتراض کر رہے ہیں، میلاد منانا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ مفتی شفیع اکاڑوی صاحب کے پاس ایک بچہ گیا تو بدعت کی ان کو تعریف بھی نہیں آ رہی، اس نے کہا حضرت میلاد منانا بدعت ہے، ان کو پتہ نہیں نا علماء سے گفتگو کیسے کرتے ہیں، اس نے کہا حضرت میلاد منانا بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ذرا بدعت کی تعریف تو کر، ان کو استنجا تجھے آتا نہیں ہے تو علماء سے بحث کرتا ہے، تبصرے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ذرا بدعت کی تعریف کر، اب سنیے گا، کہتے ہیں بدعت جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو تو اب ہو وہ بدعت ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا اگر بدعت ہو جائے پھر؟ فرمایا ساری بدعتیں جہنم میں جائیں گی، آگ میں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو نبی کے زمانے میں تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ڈالوں تجھے آگ میں؟ بدبخت تجھے بدعت کی تعریف نہیں آتی؟ سن، البدعۃ فعلۃ ہی مخالفۃ للسنہ، بدعت اس سے کہتے جس سے قرآن حدیث کی مخالفت ہے۔ تو بدعت کی 5 قسمیں ہیں، سنیے۔ ایک ہے بدعت حسنہ، یعنی آپ نے ایسی چیز ایجاد کی جس سے دین اسلام کو فائدہ پہنچا، اسلام کہتے ہیں جائز ہے۔ مثال، قرآن کتابی شکل میں نہ تھا، آپ کتابی شکل میں لائے، جو بھی لائے اس کو ثواب ملے گا، جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ دوسری ہے بدعت واجبہ، جس کے ترک کرنے سے دین کو نقصان پہنچے، قرآن پر زیر زبر نہ تھی، احادیث کی کتابیں نبی کے زمانے میں نہ تھی، اچھا مسجد نہ تھی پکی، یہ قالین نہ تھا، یہ سپیکر نہیں تھا، ہم نے ایجاد کیا، جس نے بھی ایجاد کیا اسے اجر ملے گا۔ تیسری ہے بدعت مباح، جسے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ چوتھی ہے بدعت دلالہ، جس کے کرنے سے دین اسلام کو نقصان پہنچے، اور پانچویں ہے بدعت محرمہ، یعنی جو حرام ہو شریعت نے جس کو منع کی ہو۔ ان 5 قسموں کو پڑھ مجھے بتا، ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، دین اسلام کو کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ کتنے بچے ہیں جو بجائے ادھر ادھر گھومنے کے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہوتے، کبھی آمنہ کے لال کا ذکر، تم تو بدعت کہتے ہو نا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ جملہ ہے، کہتا ہے اللہ حج کیے قبول ہے کہ نہیں ہے، عمرے کیے پتہ ہے قبول ہے کہ نہیں، نمازیں پڑھی، روزہ، مجھے نہیں یقین میرا کوئی عمل قبول ہے کہ نہیں۔ ایک عمل ایسا ہے 100% یقین سے کہتا ہوں قبول ہے۔ مریدوں نے پوچھا کون سا؟ فرمایا ہر سال اپنے نبی کا میلاد مناتا ہوں، اے اللہ اس نبی کے میلاد کے صدقے جب بھی مجھے موت عطا فرمانا، میرے مالک ایمان کی موت عطا فرمانا۔ پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ کیا ہے؟
میلاد منانا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، لوگ پیسے ضائع کرتے ہیں. سون آگے سمجھاتے کیسے؟ دیکھو نا جی، آپ وضو کرتے ہیں، پانی زیادہ گرا ہے، قیامت کے دن حساب ہوگا. آپ نے غسل میں پانی زیادہ گرا ہے، حساب ہوگا. آپ نے رزق کو ضائع کیا، حساب ہوگا. میں کہ بالکل تو ٹھیک کہتا ہے، ڈنڈی مار کسی اور کے سامنے ہم بتاتے ہیں. اسلام کہتے ہیں ہر چیز میں اسراف ہے، لیکن 4 کے 5 مقام ایسے جس میں اسراف نہیں ہے. کون سے؟ باپ افطاری کے وقت جتنا راشن گھر میں لائے، جتنا آل اولاد کو کھلائے، فرمایا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا. ہر تنکے کے بدلے اللہ 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمایا. باپ افطاری سحری کے وقت جتنا راشن رکھ دے، جتنا مال خرچ کرے، اسلام کہتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. اگلے جملے میرے جوانوں کے لیے ہیں جو حساب کتاب لیتے ہیں ماں باپ سے. فرمائے باپ اپنی اولاد پہ جتنا خرچ کرے، قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا. تے اولاد اپنے والدین پہ جتنا خرچ کرے، قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا. اگلے فرمائے جو امتی اپنے نبی پر جتنا خرچ کرے گا، قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا. پھر ایک ڈنڈی مارتے ہیں. دیکھیں نا جی، بیوہ ہے پاکستان میں، بچہ مقروض ہے، یتیم ہے، مسکین ہے. کسی بیوہ کا نکاح کر دیتے، یتیم کو شادی کرا دیتے، کسی کو کھانا کھلا دیتے. میں کہ یہ بیوہ ہے کون؟ مولوی صاحب یہ بیوہ کون ہے؟ تجھے بڑی یاد آتی ہے 12 ربیع الاول کو بیوہ چھٹی ہوتی ہے نا. اے سنی ہمارے اس میں بھی سننا ہے. 80,000 کا موبائل، تجھے بیوہ یاد نہیں آئی؟ تیرے اتنے بڑے بڑے مدرسے، تجھے بیوہ یاد نہیں آئی؟ تیرے اعلیٰ قسم کے لباس، تجھے بیوہ یاد نہ آئی؟ تو نے بچوں کی شادیاں کی، اعلیٰ قسم کے شادی ہال بک کیے، تجھے بیوہ یاد نہ آئی؟ باری میرے نبی کی میلاد کی بیوہ ہے. سمجھ آئی کیا ہے؟ بیوہ ہے. کہتے جی غریبوں کو دے دے. میں کہ سن، غریبوں کا اپنا مقام ہے تو میرے نبی کا اپنا ہے. سن لے نبی کی شان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے 2 امتی اور امتیاں ہیں. گھر کا حالت یہ ہے کہ خامد چادر اوڑھ کے جاتا ہے تو بیوی برہنہ طور پہ نا گھر کے کونے میں بیٹھی رہتی. ایک چادر ہے. شام کو مزدوری کر کے آتا ہے، بیوی کو چادر دیتا ہے. یوں زندگی بسر ہو رہی ہے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا. ایک دن میاں بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. پاک موسیٰ، اللہ سے پوچھو ناراض ہو کہ ہمیں رزق تنگ کر دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ وہ میرے امتی آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کاروبار میں تنگ ہے ہاتھ، رزق تنگ ہو گیا ہے، ہم سے ناراض ہے. اللہ پاک نے فرمایا ناراض نہیں ہو، ان کی زندگی لمبی ہے، رزق تھوڑا ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تاکہ زندگی بھی مکمل ہو جائے، رزق بھی مکمل ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں یہ آ کے بتایا، انہوں نے کہا موسیٰ پھر اللہ سے دعا کرو جو زندگی کا سارا راشن ہے نا وہ ایک رات میں دے دے. کہا کیا کرو گے، آگے زندگی کیسے گزرے گی؟ فرمایا بس اللہ کرم کرے گا، ایک رات تو ایسی ہو کہ میں تے میری بیوی تے میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. ایک رات تو زندگی میں ایسی ہے نا. آپ نے دعا کی، فرمایا ٹھیک ہے انہیں کو سو جاؤ، رات کو فرشتہ رزق لے آئے گا. رات کو فرشتے نے رزق پہنچایا. صبح جب دروازہ کھولا، گھر کے سین میں رزق خدا بکھرا ہوا ہے. انہوں نے اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام آپ کی دعوت ہے، آپ نے بھی آنا ہے. بنی اسرائیل کے جتنے فقیر درویش محتاج یتیم ہیں سارے میرے گھر میں آئے. کسی کو کچا راشن دیا، کسی کو پکا راشن دیا. 6 دن تک لگاتار یہ سلسلہ جاری رہا. 6 دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ان کا راشن تو ایک دن میں ختم ہو گیا، یہ 6 دن کا کہاں سے لائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. رات کو فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، صبح ہم تقسیم کر دیتے ہیں. آپ طور پہ گئے، اے اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا پاک موسیٰ زندگی کا رزق تو میں نے ایک رات میں دے دیا تھا، لیکن جب انہیں رزق ملا نا انہوں نے سب سے پہلے آپ پر خرچ کیا. آپ نبی ہو، آپ کی دعوت کی، آپ پہ مال خرچ کیا.
اور میں کہتا ہوں موسیٰ کا امتی موسیٰ پہ خرچ کرے خدا اتنا دیتا ہے، او محمد کا امتی تے محمد کے میلاد پہ خرچ کرے۔ بیوہ کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ۔ پھر ایک سوال، آپ کہتے ہو جشن عید میلاد النبی، اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی ہے؟ اسلام میں تو دو عیدیں ہیں۔ میں کہ جب میں قرآن سے تیسری نکال دوں، نکال دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انزل مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے راشن رزق بھیج، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہوگی تے ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہوگی۔ میں کہ جے آسمان سے راشن آ جائے تے عید ہے، تے آمنہ کا لال دنیا میں آ جائے وہ عید نہیں ہے؟ نہیں جی، اسلام میں دو عیدیں۔ میں کہ اچھا پھر اگلی ثابت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا الجمعۃ یوم العید للمسلمین، فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کتنا ہے؟ آقا کیوں؟ فرمایا جمعے کو آدم کی ولادت ہوئی، آدم کی تخلیق ہوئی۔ میں کہ جس دن آدم کی تخلیق ہو وہ دن عید کا ہے، جس دن آدم کے نبی دنیا میں آئے۔ سمجھ آئیے؟ پھر اگلا اعتراض کرتے ہیں نہیں نہیں عیدیں تو دو ہے۔ میں کہ سن مولوی، جواب تیری زبان میں جواب دیتا ہوں۔ عید الفطر میں تجھے فطرانہ مل گیا، تیری عید ہوگی۔ عید الاضحیٰ میں تجھے کھالے مل گئی، تیری عید ہو گئی۔ ارے 12 ربیع الاول کو ہمیں محمد مل گیا، ہم سنیوں کی عید ہو گئی۔ پھر ایک سوال دیکھیں نا، عید ہے تو عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا، عید والے دن روزہ، یہ دو دن ہیں جن میں روزہ نہیں رکھنا، عید الفطر عید الاضحیٰ۔ تو 12 ربیع الاول کو آپ روزہ بھی رکھتے ہو۔ ماشاءاللہ سونا، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ رمضان میں جمعہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے، آتا ہے رمضان میں جمعہ، تو روزہ ہوتا ہے؟ جن کا ہوتا ہے وہی سارے لا رہے ہیں۔ اچھا عید ہے، عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہ سن، طائفہ اس کو کہتے ہیں، ایک طواف کرنے والے کو جو چکر لگاتا ہے کعبے کے ارد گرد اسے طواف کرنے والا کہتے ہیں۔ اسی طرح جو زنا کرتی عورت اسے طائفہ کہتے ہیں۔ اس کے قریب بھی مرد چکر لگاتے ہیں، اس کے قریب بھی نبی کے بندے خدا کے بندے چکر لگاتے ہیں، دونوں کو طائفہ کہا گیا۔ وہ بھی طائفہ یہ بھی طائفہ، کیا فرمایا؟ اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم اور ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ حضور فرماتے وَجُعِلْتُ مَسْجِدًا طَہُورًا، اللہ پاک نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے نبیوں کی امت میں ایک خاص جگہ تھی، بھئی یہ ٹکڑا یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھنی، آگے کہیں نہیں پڑھ سکتے۔ حضور فرماتے میرا امتی ہے، جہاز میں نماز پڑھے گا ہوگی، کشتی میں تاب زمین کے تہ میں ہے، آسمانوں پہ مشرق مغرب میں جہاں کہیں جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، نماز پڑھے گا۔ فرمایا پوری زمین کو اللہ پاک نے میری امت کے لیے مسجد بنا لیا۔ اب مجھے بتاؤ مسجد پر پیشاب کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ مسجد پر جماع کرنا جائز ہے؟ تھوک پھینکنا؟ تو ساری زمین تو مسجد ہے۔ فرمایا مسجد کا نام ہے لیکن حکم مسجد کا نہیں ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی کا نام ہے لیکن عید نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ جلوس نکالتے ہو، آپ جھنڈے اٹھاتے ہو، بتاؤ نبی کے کس صحابی نے اٹھائے؟ اچھا ویسے ہے قسمت کی بات، جتنا دماغ جتنا ٹائم انہوں نے حضور کے میلاد کے اعتراض پر لگایا، ہم الحمدللہ اتنا ٹائم حضور کے دفاع میں لگاتے۔ ایک قسمت کی بات ہے نا، قسمت کی بات ہے۔ خدا جس کو یہ قسمت دے دے، ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا نبی کا دفاع۔ میں کہ سونا، میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ میں آئے،
جب راستے میں آنے لگے ابو جال نے کہا جو نبی کے یار کو گرفتار کرے گا 1000 اونٹ انعام دوں گا۔ بریدہ اسلمی، بعض کہتے بردہ اسلمی اس کا نام تھا، اس کے دل میں لالچ آئی تو اس نے کہا میں نبی کو گرفتار کروں گا۔ میرے نبی کے پیچھے دوڑتا رہا، 70 آدمیوں کا لشکر ہے۔ جیسے ہی پیٹھ پیچھے میرے نبی کو دیکھا اور کہا آقا آپ محمد ہو، میرے نبی نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، میرے نبی کے ساتھ ہو گیا۔ کہتے ہیں آقا اب ہم مدینے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کل ہم مدینے جائیں گے۔ عرض کی آقا ایسے تھوڑی جانے دوں گا آپ کو۔ آپ نے فرمایا کیسے جائیں؟ آقا ٹھہرے، اپنے سار کا امامہ اتارا، امامے کا جھنڈا بنایا اور ایک ٹہنی ہاتھ میں لی، آگے میرے نبی کو کیا، پیچھے خود ہو گئے، پیچھے 72 کا ٹولہ۔ 72 سے بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، پیچھے 72 کا ٹولہ۔ معلوم ہوا جالوس کے آگے چلنا یہ محمد کی سنت ہے، اور جلوس کے پیچھے چلنا یہ محمد کے غلاموں کی سنت ہے۔ پھر کہتے جناب 12 ربیع الاول کو نبی کا وصال ہوا، 6 ماہ تک فاطمہ الزہرا روتی رہی، ابو بکر روتے رہے، عمر روتے رہے، حسنین کریمین روتے رہے۔ مدینے میں قیامت قائم ہو گئی تھی اور تم اتنے بڑے ظالم ہو، خوشیاں منا، جھنڈے اٹھاتے ہو، 12 کو وصال ہوا۔ ہمارے سنی ڈر جاتے ہیں، کدھر جائیں بیچارے۔ تو جس مولوی سے پوچھے گا بیٹا اس کو تو کچھ نہیں آتا، وہ خطیب ہے، تجھے بھی نہیں پتا انٹرویو کیسے لینا ہے، عالم کون ہے تو مولوی کون ہے تو امام کون ہے، تو نے رکھے ہی ایسے ہے نا۔ نعت خان دیکھا چل بھی جمعہ تو پڑھا دے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ 12 کو نبی کا وصال ہوا، فاطمہ الزہرا 6 ماہ روئی۔ ایک طرف کہتے ہو اہل بیت کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ ارے فاطمہ باپ کی جدائی میں رو رہی ہے، تو جھنڈے اٹھا کے میلاد منا رہا ہے۔ نبی کا وصال ہوا تھا۔ اب سنیے گا، میں کہ غم وہ کریں جن کے مر گئے ہوں، میرا محمد کل بھی زندہ تھا، میرا محمد آج بھی زندہ تھا۔ ہاں یہ بڑی ڈنڈی مار ہے۔ میں کہ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں کہ میرا نبی مار چکا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے موت 1.25 لاکھ نبیوں پر آئی ہے لیکن روح واپس لٹا دی ہے۔ دلیل دوں؟ اب پوچھو نا، بخاری مسلم میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے۔ صحابی رسول کو نبی نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ عرض کی آقا ابھی تو ہم پڑھتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس کے وقت ہم کیا کریں گے؟ ہم درود پڑھیں گے، آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا انما حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون۔ فرمایا اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا یہ کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، لہذا جب بھی تم جہاں کہیں سے درود پڑھو گے میں محمد تمہارا درود سنوں گا بھی، جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ سمجھیں؟ اب ایک حدیث برکت کے لیے میں نہ سناؤں، اتنے اعتراض تو وہ کرتے، آپ اس کے الٹ کر لو، وہ ایک کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے کہ کون ایسا ہے جس نے نہیں بنایا، یا قرآن حدیث سے ایک دکھا دو آیت جس میں لکھا ہو نبی کا میلاد نہ مناؤ۔ سنو، ان ابلیس لعنت اللہ ہے، ابلیس وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ رن 4 رنات، ابلیس کی کتنی رنیں تھیں؟ 4 رنات۔ ابلیس کی کتنی رنیں تھیں؟ 4۔ رن کا معنی رونا ہے، سمجھ آئی؟ ان ابلیس لعنت اللہ ہے، ابلیس وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا رنا 4 رنات، 4 مرتبہ چیخ کے رویا۔ کیا ہے؟ 4 مرتبہ نہ چیخ کے رویا۔ لمبا کر کے پڑھو اگر واسطہ نہیں ہے تو اس سے، چیخ کے رویا۔ کتنا؟ چیخ کے رویا۔ کب؟ فرمایا ہینا انزلت فاتحۃ الکتاب، جب میرے نبی کے سینے پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی نا، رنا رنا رنا، چیخ کے رویا۔ اے مولوی
تو پلیٹ آگے رکھ کے فاتحہ کیوں پڑھتا ہے؟ میں کہ چیخ کے رویا. سمجھ آئی ہے؟ ہینا اوہبتا جنت سے نکال کے زمین پہ پھینکا. یار ایسے نہیں نا, چیخ کے رویا. سمجھ آئی؟ فرمایا ہینا ولد رسول اللہ, جب میرے نبی کی ولادت ہوئی نثار تیری چہل پہل پہ لاکھوں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے. آج جو نہیں بھی مناتا آپ اس کا نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نماز جمعۃ المبارک کے بعد جنازہ ہے, اس میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے.